نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 152 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے سبب اور صبر کے سبب، ان دونوں چیزوں کے وسیلہ سے، ان دونوں چیزوں کے توسط سے اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت صبر والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مدد مانگنے کا حکم دیا اور وسیلہ جو درمیان میں استعمال فرمایا وہ نماز ہے اور صبر ہے۔ ہم نماز کے وسیلہ سے اپنے رب سے دعا مانگ سکتے ہیں، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے اذان کے بعد دعا کا، کہ جب مؤذن اذان دے چکے تم بھی مؤذن کے ساتھ ویسے ہی کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی یوں ہی کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تم بھی یہی کہو، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تم بھی یہی کہو، وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب یہ کہتا ہے تو تم اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کا پھر اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے تم بھی اللہ اکبر کہہ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، خاموش ہو کے توجہ کے ساتھ اذان سنو، اور جس طرح مؤذن کہتا چلا جاتا ہے تم بھی کہتے چلے جاؤ۔ اذان بعد میرے کریم آقا فرماتے درود پاک پڑھو، اور درود و سلام پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ہم نماز کے اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، آخر تک ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ یعنی اذان کے بعد گویا اذان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، نماز کے بعد نماز کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی جاتی ہے، صبر کر کے اس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی جا سکتی ہیں۔ یہ اعمال جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ تم مجھ سے مدد طلب کرو۔ میں نماز پڑھتا ہوں بحمد اللہ، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہے کہ نہیں، اور آپ بھی تو نہیں جانتے کہ آپ کی نماز قبول بھی ہے کہ نہیں۔ جس چیز کی قبولیت میں شک ہے اس کے وسیلہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میرے نبی تو قبول ہی قبول ہیں۔ ہماری عبادت کا نہیں پتہ قبول ہے کہ مردود ہے، میرے کریم آقا تو قبول ہی قبول ہیں۔ اگر نماز کے وسیلہ سے دعا مانگی جا سکتی تو نبی کے وسیلہ سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ ہماری یہ عبادت تو ان کے اعمال مبارکہ کے مقابلہ میں بہت حقیر ہے، معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول، مردود ہے کہ قبول۔ تو جس چیز کی قبولیت میں شک ہے اگر اس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے تو جس کی قبولیت میں شک ہے ہی نہیں، پھر ان کا وسیلہ کیوں نہیں پیش کیا جائے گا؟ یعنی ان کے وسیلہ سے بھی دعا مانگی جائے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم سم کی آیت کریمہ تھی کہ جب آپ بادل دیکھتے یا آندھی دیکھتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی، سورج چاند کو گرہن دیکھتے میرے کریم آقا نماز کی جانب متوجہ ہوا کرتے تھے۔ یعنی جب بھی کوئی پریشانی کسی قسم کی ہو نماز کی جانب متوجہ ہونا یہ میرے نبی کی سنت مطہرہ ہے۔ میرے کریم آقا کا طریقہ ہے کہ نماز 2 رکعتیں ادا کر کے 4 رکعتیں ادا کر کے اپنے رب سے اپنے کام کی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اپنے رب سے دعا مانگ لینا۔
جس طرح آپ کو یاد ہوگا میں اس سے قبل بھی بیان کر چکا ہوں، میرے نبی کے دربار مقدس میں ایک نابینا صاحب حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے بینائی کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، یعنی یہ نابینائی تیرے لیے بہتر ہے۔ حدیث سے بارکہ ہے، میرے کریم فرماتے ہیں جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ لے جائے اور وہ ان پر صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ تیرے لیے بہتر، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، جنت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، مگر میں چاہتا ہوں مجھے آنکھیں بھی مل جائیں۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، یوں کر مسجد میں جائیں، یعنی وہ مسجد میں تھے، فرمایا یعنی تشریف فرما تھے، 2 رکعت نماز ادا کر، اور ان 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں نماز ادا کر کے اللہم انی اسألک وتوجہت علیک بنبیک نبی رحمت و یا محمد انی قد توجہت الیک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی فیہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، اللہم انی اسألک وتوجہت علیک بنبیک محمد النبی رحمت، اے اللہ تعالیٰ میں تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں اس نبی کے وسیلہ سے جن کے اسم گرامی محمد ہیں اور اس طرح پر رحمت ہیں، و یا رسول اللہ، یا پھر حدیث بارکہ یا محمد انی قد توجہت الیک الی ربی فی حاجت ہذہ لتقضی بی، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری شفاعت فرما دیجئے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور، میری اس حاجت روائی کے لیے اے اللہ میرے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرما لیں تاکہ میری یہ دعا قبول ہو جائے۔ یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں رسول رحمت سے سن کر وہ صاحب گئے، جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس دعا کو پڑھا، اللہ کی قسم ابھی ہم وہاں بیٹھے تھے وہ آنکھوں والے بن کے آ بھی گئے۔ یعنی حضور کے وسیلہ سے دعا مانگنا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، بلکہ حضور نے حکم دیا نماز پڑھنے کا اور حضور کے وسیلہ سے دعا کے مانگنے کا۔ خدا نخواستہ کوئی بھی الجھن ہو، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے میرے کریم آقا کے وسیلہ سے رب کائنات کے حضور دعا مانگیے، اور رب کائنات عموماً دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کا لفظی معنی روکنا ہوتا ہے، کوئی پریشانی کو الجھن آ جائے، اس پریشانی اس الجھن پر واویلا نہ بچانا، اللہ کی رضا پہ شاکر رہنا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور کوئی اعتراض نہ کرنا، اپنے نفس کو روکے رکھنا، یہ صبر ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ جل مجل کریم کی جانب سے، ایک حدیث برکہ کا مفہوم ہے، تھوڑے رزق پر صبر کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال کو ہی قبول فرما لے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی تکالیف پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، جیسا کہ اگلی آیہ برکہ میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، ہرگز نہ کہو، لمن یقتل، ہر اس شخص کے لیے جس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کیا نہ کہو اموات، کہ وہ مرے ہوئے ہیں، یہ ہرگز نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ کو مردہ کہنا منع فرما دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیہ برکہ شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی کہ جو 14 شہداء کل تھے، جن میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، کل تعداد ان کی 14 تھی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مر گئے، اللہ نے فرمایا خبردار ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں، ان پہ تو میری رحمتوں کا نزول ہو گیا ہے، وہ زندہ ہیں۔ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو جان نہیں سکتے ہو، تمہاری عقل، تمہارا فہم، تمہارا شعور محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیسی زندگی عطا فرمائے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ گویا شہید کو مردہ کہنا، غور کیجئے، شہید کو مردہ کہنا کفر کی حد تک حرام ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، جو کو مردہ کہے گا وہ رب کے حکم کا انکار کرے گا۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو کافر قتل ہو جائے میدان جنگ میں، وہ شہید ہے؟ کون شہید ہوگا؟ جو ایمان والا میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرتا ہوا قتل ہو جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ کافر کو شہید کیوں نہیں کہتے؟ کہ کافر کی گردن میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا نہیں ہے،
ایمان والا شہید ہے کہ اس کی گردن میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا موجود ہے، تو جس نبی کا غلام مردہ نہیں ہے اس نبی کو مردہ کیوں کر کہیں گے؟ مرتبہ ملا شہید کو تو نبی کی وجہ سے ملا نا، کافر کو مرتبہ نہیں ملتا شہادت کا، کیونکہ وہ نبی کا غلام ہے ہی نہیں ہے۔ مرتبہ جو اس کو ملا ہے شہادت کا تو نبی کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ اب معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، امتی کو تو شہید کہا جائے، زندہ کہا جائے، نبی کو مردہ کہا جائے، تو پھر امتی کا درجہ تو نبی سے بڑھ گیا، اور یہ غیر ممکن ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں، یہاں صاحب تفسیر مظہری نے گفتگو کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے زیادہ کامل و اکمل اور زیادہ اعلیٰ ہے۔ وہ بطور دلیل فرماتے ہیں کہ شہید ایک اعتبار سے دنیا سے جو چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ایک اعتبار سے اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، لیکن ایک اعتبار سے اس کی بیوی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کو کسی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں کہ نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے اعلیٰ ہے، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ گویا نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے بدرجہ اولا ہے، بدرجہ عرفہ ہے۔ بعض علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا شہداء کو اجساد مقدس عطا فرما دیتا ہے، جسم عطا فرما دیتا ہے، جس طرح ہماری روح کو ہمارا یہ جسم ملا ہوا ہے، اور اس جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اجازت سے جہاں اللہ چاہے وہ چاہیں جاتے ہیں اور آتے ہیں، بلکہ حدیث سے مبارکہ ہے وہ دشمنوں کو برباد بھی کرتے ہیں، اپنے سے پیار کرنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی امداد بھی فرماتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں اس پہ مفصل گفتگو کی گئی ہے کہ شہداء اپنے ساتھ پیار کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور دشمنوں کو برباد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو، جو اعلیٰ ترین ان کو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شہداء کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالب عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ جنت کے نہروں سے پانی پیتے ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، میرے کریم آقا کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتہ میں مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ آپ مسلمانوں کے علم بردار تھے، جھنڈا اٹھا رکھا تھا، کافروں نے حملہ کیا، آپ کا ایک بازو کاٹ دیا جس بازو میں جھنڈا تھا، آپ نے جلدی جلدی دوسرے بازو کے ساتھ جھنڈا تھام لیا، وہ بازو بھی کٹ گیا، آپ نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگا لیا، ایک کافر نے نیزہ مارا اور آپ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ یہ منظر میرے نبی مسجد نبی شریفہ میں بیٹھے ملاحظہ بھی فرما رہے تھے اور صحابہ کو بتا بھی رہے تھے، اب ایسے ہو گیا، اب ایسے ہو گیا، اب ایسے ہو گیا۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے بھائی جو جعفر شہید ہو گئے ہیں ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بازوؤں کی جگہ جنت میں ان کو 2 پر عطا فرما دیے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار، اڑنے والے کہا جاتا ہے۔ جعفر ایسے جعفر جو اڑنے والے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے کریم آقا رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے سر مقدس اوپر اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کس کس سلام کا جواب دیا ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو میرے کریم فرمان کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے یہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے مجھ کو سلام کیا تھا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ شہداء زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اجازت سے جہاں چاہتے ہیں وہ آتے اور جاتے ہیں، اللہ کی اجازت ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل مالک اللہ ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں۔ اگلی مبارکہ میں رب کائنات جل وعلا وہ کچھ اشارہ فرماتا ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی پریشانی کو الجھن کو مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنے والے کا اجر کتنا زیادہ ہے۔
جو صبر کرنے والا ہے رب کائنات کو اس پہ کتنا کرم فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں مرتبہ شہادت عطا فرمائے۔ حدیث بارکہ کا مفہوم ہے جس کے دل میں کبھی شہادت کا شوق، جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کے دل میں جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق ہونا چاہیے۔ مرنا تو ہے ہی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں، ایکسیڈنٹ کے ساتھ مریں، یا کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اعلیٰ ترین موت وہ ہے جو کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے بندہ اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کرتا ہے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم وعلمہ ما اتم۔